مسلمانوں بند جو کہ ایمان کے نور سے جن کے دل منور ہیں اور اللہ کے خواب ان کا انتصاب ہے، رابطہ ہے، فرشتے ان کو تسلی اور تشفی دیتے ہیں۔ لا تعلق ان اللہ مانا گھبراؤ نہ، اللہ تمہارے ساتھ۔ ولا تاہنوا ولا تحزنوا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت؟ جو مشقت اور جو عمل کرنا تھا وہ دنیا میں تمہیں کیا، جو تمہارے اندر قوت تھی، جو استطاعت تھی، جیسے وہ سید الاستغفار کی دعا ہے وہ کہ اللہ انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں بندگی کا جو حق ہے اس کی قوت جو تم نے مجھے دی ہے اس کے مطابق میں بندگی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ واستطعت، جو قوت میرے پاس ہے اللہ میں وہ میرے سامنے پیش کرنے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں یہ اللہ کے سامنے ابتدا کی تھی کہ یہ 313 ہے، اللہ یہ 313 ہے، میں ان کو لے کے آیا ہوں میرے دربار، تلواریں بھی نہیں ہیں، زرے بھی نہیں ہیں، گھوڑے بھی نہیں ہیں، سادہ لباس ہیں، لیکن ان کا ایمان یہ ہے کہ یقینی طور پہ اب تک لگانا ہے تم کو، لیکن اگر تم مومن ہوتے تو میں کامیابی اب اللہ تم کو کامیابی عطا کرے۔ مومن کو کامیابی کا دلاسا کون دے رہے ہیں؟ اللہ دے رہے ہیں کہ گھبراؤ، اور ادھر حبیب کبریا میدان کے اندر اور آسمان پہ گٹائیں چھائی ہوئی، اس کیفیت کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کروانا۔ ہاں اگر معلوم ہو بالا کو جیسے یہاں کہا نا کہ باغات ہوتے، جنات ہوتے اور محل ہوتے اور دولت ہوتی تو پیغمبر مانا بھی جا سکتا تھا۔ اللہ نے یہ چھلی لگائی تھی کہ دولت مند کے پاس تو ہر آدمی چلا جاتا ہے، حاجات کو لے کے، ضروریات کو لے کے، وہ اپنی تسلی دیتا ہے کہ خدا میں دیری پڑا گیا اپنے پاس۔ اللہ کے رسول کے پاس وہی آتا تھا جس کا دل ایمان کے نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وہ وجتبا، میں نے ان کو چن لیا، جو پیغمبر کے ساتھ تھے اللہ نے ان کو چن لیا، اور وہ چنے ہوئے چنیدہ لوگ تھے جن کے سامنے اللہ نے یہ بیان کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اب ان کے جنت کے داخلے میں جو کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور ہمیں بھی ان کے اوپر کوئی بحث کا حق نہیں، تو اللہ کے حبیب نے کہا یہ میرے صحابہ میرے ستارے جو ان کے پیچھے جائے گا وہ روشنی پا گا۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ کا محور جو ہے اس دائرے کے اندر رکھنا چاہیے اور اپنی قرآن بھی اتنی رکھنی چاہیے جتنی میرے آس کہ ہم تو بالکل اتنے پیدا اور غلیظ لوگ ہیں، سوچ بھی غلیظ ہے، ادنا سے ہم لوگ ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، نظریں بہتتی ہیں، دل بیٹھتا ہے، شیطان ہمیشہ ہمارے اوپر اپراਧ ہوتا ہے اور بہتتے رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو شیطان سے کشتیاں کرتے ہیں، لڑتے تھے شیطان سے، وہ تھے حالت اللہ نے جہاں کل یہ بتایا تھا کہ کل آزادی کا فائدہ خیر ہم جنت کل دلتی کوئی دل متقین، کیا یہ جو کہتے ہیں بکواس کرتے ہیں کہ جب ان کو آج آئی ہے، جب سے موت کا وقت ان کے پاس آ گیا اور قیامت آ گئی، منظر سامنے آ گیا، سزا ہو گئی، تو اس نے کہ وہ کتنے صبوراً واحد بدو صبوراً کثیرہ، اب جو تم موت کی تمنا کر رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو کہ ہمیں موت آ جائے، آگ میں جل رہے ہیں، سامنے منظر ہے، سزا ہو گئی ہے، جنت کی آگ میں جل رہے ہیں، تغیر گیس ہو رہی ہے، غصے سے بھڑک رہی ہے آگ، تو اس کو کہہ رہے ہیں کاش میں موت آ جائے۔ وہاں اللہ دیکھا اب ایک موت کو نہ پکارو، کئی موتوں کو پکارو، یہ ایک موت تمہیں موت نہیں آنے والی، اب جہاں تمہیں نہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، یہ جو موت ہے جس کو تم کہتے ہو جسے نار کبریٰ کے اندر تمہیں ڈالے جاؤ گے، موت کھارو گے لیکن تمہیں موت نہیں ہے، بالکل وہی کہہ دیا اللہ
بیان کی اور پھر کہا کہ آپ مسلمانوں کو ہوگا اللہ تعالیٰ معلوم کرتے متقین کو. لیکن یہ پورا جانے کا خیال ہم جنت الخلد الذی وعد المتقون، کہ یہ منظر اچھا ہے یا یہ جنت کا منظر اچھا ہے جس کا اللہ نے متقین سے وعدہ کیا کہ سدا بہار جنات جنت باغیں نہریں ہیرے اور موتی کے گھر اور استقبال کے لیے انہیں اور دودھ کی اور شہد کی نہریں، یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ یہ منظر ہے. اور کانت لہم جزاء وسیرا، سبحان اللہ. اور یہ خدا تک پرہیزگار لوگوں سے یہ وعدہ کیا گیا اور یہ ان کے عمل کی جزا ہے، ان کے سفر کی آخری منزل یہ ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ نے لہم فیہا ما یشاءون خالدین، جو کچھ وہ چاہیں گے دل میں خواہش پیدا ہوگی سامنے موجود ہو، جو کچھ چاہیں گے. کیا یہ بہتر ہے کیا وہ جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ ہے جہاں ایک منظر ہے، پوری فلم تصویر ہے، بس دل لگانے کی بات. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جنت. اور دل لگائیں اللہ سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کریں. سبحان اللہ. دو مل دو جہاں مل اور جو کی روٹی بنا. اور جب دنیا سے گئے ہیں پردہ پوشی کی ہے، کچھ نہیں ہے گھر میں، دیے میں تیل بھی نہیں ہے، ادھار لے کے جلایا گیا. یہ ہماری کیفیت ہے. اگر کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس گھر کا منظر بھی سامنے لائیں. یہ جو پرانے دیہات یا ہمارے ہوتے تھے، کبھی کسی نے دیکھے ہیں تو مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں اور کتنی 4 فٹ 2 فٹ 3 فٹ، اور وہ کیسے گزرے ہوں گے اور کیسے میرے محبوب خدا اس میں لیٹتے ہیں اور کیسے فرشتے پروں سے ڈانٹتے ہیں. یہ منظر ہے اللہ نے بیان کرنا ہے. اللہ اس منظر کو دیکھیں، لہم فیہا ما یشاءون خالدین، ہر چیز جو وہ چاہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے ہوگا. کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متقیوں سے، جس کا پورا کرنا اللہ کے اوپر فرض ہے. یہ ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو مجھ سے پورا کروا سکتے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب یہ مسجد اچھی ہے یا بازار اچھا ہے؟ اللہ کا ذکر اچھا ہے، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے؟ تو تھوڑی سی کتاب کی ضرورت ہے. ملنا وہی ہے جو ہمارے کو پتہ ہے، پڑھنا نہیں ہے، کم ہونا ہے. جو لکھا ہوا ہے کھا کے مرنا ہے. اگر اللہ کی آپ رسی کو پکڑ لیں گے تو بس پھر فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام عنہا واللہ سمیع علیم. وہی ایک ستارہ ہے میرے کو جو ٹوٹنے والا ہے. پر دل لگائیں اللہ، اس میں دل لگائیں. یہ اللہ کا کلام اور محبوب خدا سے نازل فرشتہ جبریل اور امین، کبھی یون امین، اور جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کی جو مجلسیں ہیں، جو فرشتوں کی فوجیں ہیں، اس کے اندر وہ سب سے بڑا بلند مقام جبریل علیہ السلام. آج چیزیں تو ایسی محسوس ہوتی ہیں کہ آدمی کہتا ہے یا اللہ، اور یہ دنیا ہے انسان کو بتاتی ہے، اور جو لذائذ دنیا نے جنت کو گھیرا ہوا ہے، اور جو اس سے بچ جائے گا جنت اس کے قدموں میں تو تھوڑی سی اللہ وہ یوم یحشرہم وما یعبدون. آج اس بارے میں کرنا ہے تھوڑی سی ایسے ہیں کہ لگے 2 منٹ اوپر بھی ہو گیا تو کافی زیادہ ہونا تھوڑا سا یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. میرے دل اس پہ غور کرنا، اور وہی دن ہوگا اندر دربار لگ گیا اللہ کا، دربار بہار مال کے یوم الدین. اللہ گھیر گھیر کے تیرا رب ان لوگوں کو گھیر گھیر کے لائے گا، سب گر کے آ جائیں گے اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لیں گے. اللہ کو چھوڑ کے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اب اگلا سوال فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ
السبیل، کیا تم آج یہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو پوج رہے ہیں ان کو بھی اللہ بلائے گا؟ اور پھر اللہ پوچھے گا، پھر وہ پوچھے گا کیا تم نے میرے بندوں میں جتنے بھی پیغمبر تھے، جتنے بھی اللہ کے لوگ تھے، سب کو اللہ بلائے گا؟ عیسیٰ بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، آدم سے لے کے ہمارے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر ہیں میدان کے اندر موجود ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا کیا تم نے ان کو کہا تھا؟ کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا؟ اور ان سارے جو معبود بنے بیٹھے تھے، بت بنے بیٹھے تھے، ان کو بھی اللہ ام ہم ضلوا السبیل، یا خود راہ سے یہ بھٹک گئے تھے؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آتا ہے نا، ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، بلکہ سورہ مائدہ میں بھی ہے کہ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو یہ اپنا اللہ کے لیے اللہ کا بیٹا بنا دے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انت اللہ الغیوب، اللہ آپ عالم غیب کو جانتے ہیں، میں نے وہی بات کی ہے میرے اللہ جو آپ نے مجھے کہا تھا، اور آپ نے یہ کہا تھا لا الہ الا واحد وہو علی کل شیء قدیر، میں نے یہی بات کی، اللہ میری کہاں یہ بات۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام پیش ہوتے ہیں جس کو اللہ کا بیٹا تھا، ان کو اللہ پوچھے گا، وہ بھی یہی اللہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جو آپ نے ہمیں حکم دیا ہم نے تو کوئی، یہ دربار کی تصویر ہے۔ اور پھر وہ عرض کریں گے اللہ کا حکم، کیا جواب آئے گا پیغمبروں کی طرف قال سبحان اللہ ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن اختارنا الله ذکر، اللہ پاک ہے اور آپ کی ذات لاکھ پاک اور بزرگ برتر ہستیاں، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، ہم نہ بنائے پیغمبر، یہ تمہاری تو یہ مجال تو کہاں ہو سکتی، بلکہ ہمیں بھی یہ ہم کیسے یہ بنا سکتے تھے کو اپنا مولا، آپ ہی ہمارے مولا، انت مولا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تو ہمارا مولا ہے، تیرے سوا ہمارا مولا ہی کوئی نہیں ہے، تو فانصرنا ہمیں پتہ کافرین کے اوپر، یہاں جواب دیں گے، عرض کریں گے اللہ پاک سبحان اللہ، پہلے ڈرتے ڈرتے بزرگی بیان ہوگی، کیا اللہ پاک ہے، پاک کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی، ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، اللہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنا، مگر آپ نے اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ کیوں بہت پرست بن گئے اور کیوں نئے باغی بن گئے کہ ان کے باؤ داد کو آپ نے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کو فرعون کو اس لیے دولت دی ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر دیں، اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، اس لیے یہ تم نے ان کے ماں باپ کو بہت سارا دولت دی اور بہت سارا ان کو نوازا، اور اس لیے تیرے ذکر سے یہ اس لیے سے باغی ہو محسوس ذکر وقام قوم پورا، اور یہ قوم اللہ یہ اس وقت گواہ پیش ہو گیا ہے، اللہ یہ قوم پورا یہ تباہ ہونے والی قوم، ذلیل اور رسوا ہونے والی قوم، یہ جتنے اباؤ بت پرست ہیں، جتنے بھی اللہ کو چھوڑ کے دوسری کی بندگی کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بندگی آپ جا کے کسی کے ماتھا ٹیکیں گے، یہ کریں گے، یہ بھی بغاوت ہے کہ اللہ کا قانون ایک طرف ہے، اللہ کا حکم ایک طرف ہے اور آدمی کا حکم ایک طرف ہے۔ اگر آدمی کے حکم کی آپ پابندی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں، بس ایک کچھ ڈالیں تو آپ شرک کے منصوبے بول رہے ہیں۔ نماز پڑھنے آتے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں میں کہا غلام مجھے بڑے لوگ نمازی ہیں، کہہ دیں گے لوگ نمازی، قیامت کے دن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کہے گا تمہارے اعمال تمہارے لوگوں نے کہہ دیا کہ 5 وقت کا نمازی ہے، بڑی سلمان حکم کر کے جاتا سڑک پار کر کے آتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھیں تو میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، اگر میری نیت یہ درست نہیں ہے تو پھر تو اتنا مالا مال بھی نیت ہی نہیں ہے، تو پھر تو دنیا کا جو تمہیں ملنے کی عزت عادت مل گئی، لوگوں نے کہہ دیا گھوڑا دیکھ کپڑا اور تیرا سکہ پہنچا گیا، میرے لیے اگر تم نے نماز پڑھی، یہ ظاہری یہ نماز جو ہے، یہ جو ہم آتے ہیں مسجد کے اندر، یہ ظاہری نماز کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، قاعدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یہ ساری ظاہری عمل ہے،
اس کے بعد ایک تحت شعور کے اندر فکری اور تو جو ہے نا چھپا ہوا عمل ہے جو فکر خدا ہے، خوف خدا ہے، کہ جب سجدے میں آدمی جائے تو اس کو پتا ہو میرے اندر حرام کا لقمہ تو نہیں، مجھے فکر ہو کہ میرے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نمازوں کا میں ایماندار دار ہوں۔ حدیث میں ہے، داؤد شریف کی حدیث ہے، بڑی پکی سیاست کی حدیث ہے کہ امام بھی اور مؤذن بھی دونوں ایماندار ہیں، کچھ نہیں ہے اس کی۔ اور امام اگر نماز پڑھاتا ہے اور صرف دکھاوے کی نماز میں میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے، چلو جی ٹائم ہو گیا پھر پڑھو جی لکھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر تو اس کی نماز یہ ہے تو پھر وہی جواب آئے گا جو علامہ نے کہا تھا، جب کبھی تو ہوا سجدہ زمین سے آئی یہ صدا، تیرا دل تو ایسے نماز نہ تجھے کیا ملے گا۔ اور تھوڑی سی کیفیت ہے، اگر نیت درست ہے تو پچھلوں کی بھی قبول ہے تو اگلوں کی بھی قبول ہے، اگر نیت ہے کہ میں نے پیسے لینے ہیں تنخواہ لینی ہے تو پھر اتنا مالا مال بھی نہیں ہے، دیکھیے کیفیت کو اللہ جانتا ہے۔ اب امام بھی سوچ لے اور امام اور خطیب بھی سوچ لے اور مؤذن بھی سوچ لے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی یہ نماز جو ہے نا، اسی لیے اللہ نے فرمایا نا اتنا صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ نماز کی کیفیت ہے۔ جب دوائی کھاتے ہیں بخار ہوتا ہے کوئی اور چیز ہوتی ہے تو دوائی کھاتے صحیح ہو جائے، تو نماز کو برائیوں سے روکتی ہے، اور جو نماز برائیوں سے نہیں روکتی اس کا مطلب اس نماز کے اندر کمی ہے۔ اللہ کا جو اعلان ہے وہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے فکر کرنے کے بہت فکر سوچنی چاہیے، خصوصی طور پہ آئمہ حضرات کو اور مؤذن حضرات کو۔ مؤذن جو ہے وہ بھی ایماندار ہے، اس نے اعلان کیا ہے کیا حیا علی الصلاۃ نماز کی طرف، اور آپ غائب ہیں تو پھر اس کو بھی پوچھو، کیونکہ وہ تو منتظر ہے، مہمان میزبان ہے، اس نے پکار کی ہے، آؤ حیا علی الصلاۃ، آؤ بھائی میں بیٹھا ہوں نماز کے لیے، آ جاؤ، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف آ جاؤ۔ پھر یہ بہت بڑا یہ سوالیہ نشان ہے اور بہت بڑی عظمت بھی ہے اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ میزبان ہے وہ اللہ کی طرف سے، دسترخوان بچھا دیا بیٹیوں کا، پھر وہ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کہہ کے بازار کے اندر جا کے پھر تو اپنے مقامات میں مصروف ہو جائے یا چھت پہ چلے جائے، گھر میں چلے جائے، تو پھر اس کی مرضی ہے، جو مرضی کرے، میں جو مرضی کروں، اور میں روکنے والا نہیں بلا لاکھ پکڑ کے تو میں فرشتہ نہیں کرا کہ تیرے لیے یہ حکم، اگر یہ کرتا تو فرشتہ بنا دام دے دے۔ اس لیے اس کے اوپر بھی بڑا توجہ کی ضرورت ہے، بہت غور کی فکر کی ضرورت ہے۔ اور نمازیں جس کے محافظ آپ ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے اگر 200 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں 200 آدمی کی نماز کے آپ محافظ ہیں، اگر وہ نماز آپ کی ہوئی تو 200 کی قبول، آپ کی نہیں تو 200 کا عذاب تمہارے ساتھ، سارے چٹھے کھل جائیں گے، اس لیے جان بچ جائیں گے، لیکن وہاں نہیں بچ سکتے۔ کہہ رہے شریع رکھا فقط کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا فلا تذرا، اللہ اکبر، وہ تمہارے بغور تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو پھر تم نہ اپنی شامت کو ڈال سکو گے نہ کہیں سے ان کو پا سکو گے، بہت بلاکار کریں گے۔ اللہ نے ان کو کوئی نہیں کہا تھا کہ یہ تمہاری بات کرو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، مگر وہ بالکل پتہ ہی نہیں۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، میں بڑھیا 10 والا پرانی چیز ہے، بیچارے کو کیا پتا ہے، اس نے ساری عمر لوگوں کو قرآن پڑھایا، حافظ بنائے لوگ، کتنے حافظ اس کو سرکت جاری ہے، کتنے دامنی ہیں سرکت جاری ہے، آج تک مسجد کی دیواروں سے قرآن کی خوشبو آتی ہے کہ میاں سمیت صاحب نے کتنے لوگوں کو قرآن پڑھایا۔ تو جب یہ فکر نہیں ہے تو پھر ان کی یہ جو قبریں ہیں، جو یہ مزارات ہیں، یہ صوفیہ کرام جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، وہ دین کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کو شرک کی طرف نہیں بناتے تھے کہ اب یہاں میرے جیسا جہاں آدمی 2 لفظ پڑھ لیتا ہے، پھر وہ مطالبہ کرتا ہے میں مارتے تو میری مسجد میں بنا دینا جی، تاکہ اوپر حکومت بن جائے، اللہ کی نماز بڑے پوچھے جی کس کی خبر ہے جی، کہ ہمیں ان کی خبر ہے، یہ جو نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جتنا آدمی بچ سکتا ہے اتنا اور کوشش کرے اللہ کا خوف دل کے اندر ہے، اور جب اللہ کے خوف کی شمع دل کے اندر جلے گی تو سینہ روشن ہوگا، نظر بلند ہوگی، بلوغت آئے گی، سوچ تبدیل ہوگی،
جنت کی فکر ہوگی دوزخ سے بچنے کی خواہش پیدا ہوگی، اور جب یہ خواہش پیدا ہوگی پھر سمجھے میرا بات فرمائی ہے مجھے کو عذاب کبیرہ، اب جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مراد کریں کہ ہم دربار لگے صرف یہ کہتے ہیں ایک ہے کیمرہ نہیں چلے گا جنہ مرضی ٹائم وما ارسلناک قبلک من المرسلین، اب وہ جواب پہلے مال حاضر رسول نے جا کر کام بجن چیزیں نے سوال کیا، پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ کیسا رسول ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، روٹی پانی کھاتا ہمارے ساتھ رہتا ہے، بیویاں کرتا ہے، شادی بیاہ ہے، بال بچہ ہے، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، پر بیمار ہوتا ہے، سارا کچھ انہوں نے کہا۔ تو اللہ اپنے محبوب کو آپ کہتے ہیں نا جیسے کوئی مہماندار ہوتا ہے، میزبان ہوتا ہے، تو وہ اپنے مہمان کو خوش کرنے کے لیے اس کی پذیرائی کرتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، اس کو شفیع دیتا ہے۔ تو یہاں تو مہمان اللہ کے نبی محبوب خدا اللہ کے دربار میں اللہ کہتے ہیں میرے محبوب وہ مال سب من کا بلا کر میرا اللہ یاد پہلے بھی نبی آئے تھے، روح کو دیکھو وہ بھی کھانا کھاتے تھے، کشتی بناتے تھے، بیٹا بیوی ہوتی تھی، بازاروں میں کام بھی کرتے تھے، تو آگے کام کرتے تھے۔ داؤد کو دیکھ لو، ابراہیم کو دیکھ لو، زہر کو دیکھ لو، عیسیٰ کو دیکھو، سارے کام کرتے ہیں۔ آپ تسلی رکھیں گے جو کہتے ہیں جھوٹ پڑتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، جنرل مرسلین الا انہم لیاکلون الطعام، کھانا کھاتے تھے، یمشون فی الاسواق، بازاروں میں جاتے رہتے تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو تندرست، کسی کو کمزور، یہ اللہ نے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ الحمد للہ۔ آگے کارا سوال تعلیم شکر ہم کو جس کا سوال کرے اللہ سے دعا ہے اللہ استاد دے، ہمت دے، اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حبیبہ ورسول سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ جی پڑھنا قبول فرمائے، اللہ جی اخلاص عطا فرمائے، نیچے درست فرمائے، بیمار کو شفا عطا فرمائے، غسل یہ حرام